انہی کا فضل ہوا، انہی کی عطا سے آج الحمدللہ ہم موحد بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں۔ تو جو اتنے بڑے ہمارے محسن ہیں، جنہوں نے ہمارے خالی دامن کے اندر ایمان جیسی ایک قیمتی دولت، اگرچہ ہمارا دامن بھی اس لائق نہیں تھا، انہوں نے پھر بھی دے دی۔ تو اپنے محسن کو فراموش کرنا، اس کے احسان کو بھول جانا، یہ اچھے لوگوں کا کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کا مشہور ترین جو لقب ہے غریب نواز، تو کچھ دوستوں کی سماعتوں پر یہ لفظ بھاری گزرتا ہے، اور جیسے وہ اس لفظ کو سنتے ہیں تو ان کے اندر کی دنیا بہت ہلچل کا شکار ہوتی ہے، طوفان سر اٹھانے لگ جاتے ہیں، اور اس وقت ان کی اپنی ایک من گھڑت توحید جو ہے وہ للکارنے لگتی ہے کہ میدان عمل کے لیے جہاد میں نکلو، کہ یہ لوگ بہت بڑا شرک کر بیٹھے ہیں کہ ایک بندے کو انہوں نے غریب نواز کہہ دیا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ غریب نواز میرے رب کی ذات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، غریب نواز میرے رب کی ہی ذات ہے، لیکن ہم جس ہستی کو غریب نواز کہتے ہیں اس کو بھی کچھ سمجھ کر کہتے ہیں، بے سمجھے نہیں کہتے ہیں۔ محض ہماری عقیدت یہ لفظ نہیں بولتی، ہمیں کسی در سے یہ عطا ہوئے تو ہم بولتے ہیں۔ بس وقت کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے میں یہی آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا کہ ہم آپ کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں۔ اس کے لیے جو میں نے آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا، رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم، تم سب، الفقراء، محتاج ہو، الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے۔ اے لوگو، تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب منگتے ہو، تم سب کے سب محتاج ہو اللہ تعالیٰ کے۔ اور اس کی کیا شان ہے؟ اس نے اپنی شان بھی بیان کر دی، فرمایا واللہ هو الغنی الحمید۔ اور اللہ تعالیٰ وہ غنی بھی ہے، سراہا ہوا بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے، اس کی تعریف بھی کی جاتی ہے، اور وہ غنی بھی ہے، اس کو غنی کہا گیا۔ ایک طرف فقیر، دوسری طرف غنی۔ اب تعلق جب جوڑا تو کہا فقیر ایسے نہیں ہو کہ کسی اور دروازے کے، کسی اور طرف کے، انتم الفقراء الی اللہ، اگر فقیر بھی ہو تو فقیر بھی اللہ کے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب جب تم فقیر اس کے ہو تو گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اتنی بڑی خلق اس کی فقیر ہے، پتہ نہیں خزانے اس کے پاس کتنے ہیں، کم نہ پڑ جائیں، ختم نہ ہو جائیں، اس کے پاس کیا کچھ ہے، وہ کتنا ایک اپنے پاس خزانے رکھتا ہے۔ فرمایا تمہیں یہ سوچنے کی حاجت ہی نہیں ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہے هو الغنی، وہ غنی ہے، واللہ هو الغنی، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ تمہاری سوچ، تمہارا وہم، تمہارے تخیلات سب نیچے رہ جاتے ہیں، اس کی شان وراء الورا ہے۔
آج جس بندے کو اس نے نوازا ہے، آج جس بندے کو اس نے نوازا ہے، وہ اپنے دروازے پہ آئے ہوئے کسی کو بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ سبحان اللہ۔ تو جب انتم الفقراء، جب تم سب اس کے فقیر بنے تو کیسے ممکن ہے کہ خالی لوٹا دے؟ بے شک بے شک بے شک۔ اور کیوں کر ممکن ہے کہ وہ ایسے لوٹا دے جبکہ وہ اپنے حبیب کو کہتا ہے، حبیب دروازے پہ آئے ہوئے منگتے کو خالی لوٹانا تو دور کی بات ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکنا نہیں ہے، جھڑکنا ہی نہیں ہے، خالی لوٹانا تو دور کی بات ہے، حبیب جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ قربان جاؤں، جو رب اپنے حبیب کو یہ حکم دے رہا ہو تو اپنے فقیروں کو، اپنے منگتوں کو، اپنے در پہ آئے ان کو کیسے وہ تذکار دے گا؟ بے شک بے شک، کیسے وہ تذکار دے گا؟ تو اب سب سے پہلے ایک طرف فقیر، دوسری طرف غنی، وہ غنی ہے تو دوستو ہر غنی کو کوئی نہ کوئی کچھ دیتا ہے تو وہ غنی ہوتا ہے، بے شک بے شک بے شک۔ ایسے تو کوئی نہیں ہوتا نا، ایسے تو کوئی نہیں ہوتا۔ اب دیکھ لیجئے ہم بھی محتاج ہیں، ہر انسان محتاج ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی محتاج ہے، کلمہ نہیں پڑھتا وہ بھی محتاج ہے، ٹھیک ہے، عام انسان ہے، عام مسلمان ہے وہ بھی محتاج ہے۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، دوست آ رہے ہیں تو جگہ مل جائے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو عزیزان گرامی، اب اس آیت کے تناظر میں دیکھا جائے بڑا ہے یا چھوٹا، اہل ایمان میں وہ جس کیٹیگری میں بھی آتا ہے، میں یوں سادہ لفظوں میں کہہ دوں کہ عام مسلمان ہے یا خاص مسلمان ہے، وہ اللہ کا ولی ہے یا اللہ کا نبی ہے، وہ اس حکم میں آتا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ۔ نبی بھی اللہ کے منگتے ہیں، ولی بھی اللہ کے منگتے ہیں، نبی بھی اللہ کے فقیر ہیں، ولی بھی اللہ کے فقیر ہیں۔ تو دوستو جب یہ فیصلہ قرآن نے کر دیا تو پھر یہ آپ کو مجھے زیبا دیتا ہے کہ ہم ایک انسان کو، ایک مسلمان کو غریب نواز کہتے ہیں۔ اللہ، یہ جو کسی کے اندر ایک طوفان اٹھا تھا، اس طوفان میں سے ایک جو آواز آئی وہ کسی حد تک تو بات اس کی بھی ٹھیک ہے نا، کہ جب تم سب کو اللہ کا فقیر کہہ رہے ہو اور اس بات کو تسلیم کر رہے ہو کہ نبی بھی اللہ کا فقیر ہے، ولی بھی اللہ کا فقیر ہے، تو جب ہے ہی فقیر، جو خود فقیر ہو، فقیر بھی کسی کو کچھ دیتا ہے، فقیر بھی کسی کو کچھ دیتا ہے، تو میں نے کہا بات کسی حد تک تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اتنا تو بتا دے جو فقیر ہیں وہ ہیں کہاں کے؟ اللہ کے جو فقیر ہیں وہ ہیں کہاں کے کہ وہاں رہ کے پھر بھی وہ فقیر رہیں گے یا کچھ عطا بھی ہوگا بھی ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ ملے گا یا ان کو دھتکار دیا جائے گا، واپس لوٹا دیا جائے گا؟ وہ خالی ہاتھ لے کے گئے تھے تو خالی ہاتھ ہی پلٹیں گے یا کچھ لے کے آئیں گے؟ اس وقت دامن میں کچھ نہ تھا جب گئے تھے، اب جب واپس پلٹیں گے تو تہی دامن ہوں گے یا کچھ بھرا ہوا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ بھرا ہوا ہوگا۔ تو میں نہیں کہتا، قرآن سے پوچھ لیں، اللہ اللہ اللہ۔ سب سے پہلے اس کے حبیب کی بات، کیونکہ اللہ کی ذات، اس کے نبی کی ذات، ترتیب تو یہی رہے گی نا۔ تو رب کائنات نے اپنے حبیب سے فرمایا، میں لفظ وہی لاؤں گا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا تھا۔ رب کائنات نے اپنے حبیب سے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، سبحان اللہ۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا بس غنی کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا بس غنی کر دیا۔ اور تھوڑا سا تصور رکھیے نا، ایک طرف فقیر ایک طرف غنی، پہلے وہ غنی تھا، اب نبی بھی اس کے دروازے پہ آیا تو اس نے نبی کو کیا کر دیا؟
نبی بھی غنی ہو گئے. سبحان اللہ. نبی بھی کیا ہو گئے؟ غنی ہو گئے. اللہ بھی غنی. نبی بھی. غنی. شرک نہیں ہوگا. اللہ نے بنایا. آج ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کو اللہ کے برابر نہ لاؤ. کون لاتا ہے اللہ کے برابر؟ کس کا یہ تصور ہے کہ نبی خدا کے برابر ہو جاتا ہے؟ وہ ایسا غنی ہے کہ اس جیسا کوئی ہے بے نہیں. شک بے شک بے شک بے شک. اور یہ ایسا غنی ہے کہ خلق میں ان جیسا کوئی غنی ہی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اور پھر جب دو غنی، اللہ بھی غنی، اس کا نبی بھی غنی، تو اب جو اللہ اس کے رسول کے دروازے پہ کھڑے ہیں ان کا کیا ہے؟ اس نے خالی لوٹانا ہے، نہیں. اس کی شان کے لائق نہیں ہے. بے شک بے شک. وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، عطا کرتا ہے، نوازتا ہے. اس کے نبی کی شان، وہ پہلے میں عرض کر بیٹھا ہوں، اس نے تو اپنے حبیب کو کہہ دیا حبیب جو بھی آئے، جیسا مانگے، جو بھی مانگے، سبحان اللہ. جھڑکنا نہیں دے سبحان دینا. اللہ. سبحان اللہ. جھڑکنا نہیں دے دینا. تو اب حبیب اس نے غنی کر دیا، تو حبیب کی شایان بھی تو یہی ہے نا کہ یہ بھی بانٹتے رہے. بے شک بے شک. جب غنی ہے تو غنی کا کام دینا ہوتا ہے تو دے دینا. تو اب صحابہ کی جماعت، ان کی باری آتی ہے کہ جب وہ در مصطفیٰ سے جڑ گئے تو جڑنے کے بعد وہ پھر بھی فقیر رہے، یا کہ انہیں بھی کچھ ملا؟ ملا ملا. انہیں بھی کچھ ملا. بے شک بے شک. یہ بھی قرآن کہتا ہے، یہ بھی قرآن کہتا ہے. اور قرآن کہتا کچھ اس پیرائے میں ہے کہ جب اللہ اور اس کے نبی نے ان غلاموں کو نوازا تو کسی کو بڑی تکلیف ہوئی، کسی کو بڑا برا لگا. وَمَا نَقَمُوا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. ان منافقوں کو بڑا گرا گزرا، ان کو بڑی تکلیف ہوئی، ان کو اچھا نہیں لگا. کیا اچھا نہیں لگا؟ ان پر کیا بھاری گزرا؟ ان اغناہم اللہ ورسولہ، کہ اللہ نے، اس کے رسول نے اہل ایمان کو غنی کر دیا. اللہ نے، اس کے رسول نے اہل ایمان کو غنی کر دیا. تو جب اللہ اور اس کے رسول نے اہل ایمان کو غنی کر دیا تو یہ کافروں کو گراں گزری، منافقوں پر بڑی بھاری گزری کہ اب یہ بھی غنی ہو گئے. دوستو وہاں تو بات نبی کی تھی، نبی پر لوگ لڑتے ہیں کہ تم خدا کے ساتھ ملا دیتے ہو. اب اہل ایمان بھی، اہل ایمان بھی، نبی بھی، خدا بھی. لیکن فرق ہے، قرآن نے جو ترتیب رکھی ہے فرق ہے. اہل ایمان کو غنی کس نے کیا؟ اللہ نے. یہاں دو کا ذکر ہے. اہل ایمان کو غنی کس نے کیا؟ اللہ نے، اس کے رسول نے. چلو یہ تو پتہ چلا کہ رسول بھی غنی کرتے ہیں، یہ تو پتہ چلا نا کہ رسول بھی غنی کرتے ہیں. تو اہل ایمان کو غنی کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے. اے حبیب آپ غنی ہو گئے، آپ کو کس نے غنی کیا؟ فرمایا قرآن دیکھ لو نا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اللہ نے مجھے غنی کر دیا. اے پاک پروردگار تیری ذات بھی غنی ہے، تجھے کس نے غنی کیا؟ تجھے کس نے غنی کیا؟ اہل ایمان کو تیری ذات نے، تیرے نبی نے غنی کیا، اپنے نبی کو تو نے غنی کیا، تجھے کس نے غنی کیا؟ فرمایا غنی بھی میں ہوں، مغنی بھی میں ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غنی بھی میں ہوں، مغنی بھی میں ہوں. میری ہی ذات نے ہی مجھے غنی کیا ہے، مجھے کوئی غنی کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کوئی غنی کر سکتا ہے. اللہ کی ذات غنی اپنے طاقت، اپنے تصرف سے ہے، اس نے خود کو غنی کیا ہے. نبی کی ذات اللہ کی عطا سے غنی ہوئی ہے اور اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے غنی ہوئی ہے. تو اب بات وہی رہی، ایک طرف فقیر، دوسری طرف غنی. پہلے وہ ایک غنی تھا، پھر اس نے نبی کو غنی کیا، پھر دونوں نے مل کے اہل ایمان کو غنی کیا. اب ذرا دیکھ لیجیے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز کو لے کے جب حرم میں پہنچے تو ہاتھ اٹھا کے عرض کی مولا میرے معین الدین کو میرے حسن کو قبول فرما. تو کیا حاطب غیب سے آواز آئی اے عثمان ہم نے قبول کر لیا, ہم نے قبول کر لیا. جب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے تو اس وقت جب سلام کا نذرانہ حضور کے پیش کیا تو کیا جواب ہے؟ وعلیکم السلام یا قطب الہند, اے ہند کے قطب وعلیکم السلام. اللہ کے حبیب نے پھر ذمہ داری بھی لگائی, علاقہ بھی بتایا, اور پھر یہ مرشد کا کام تھا کہ وہاں سے جو ڈیوٹی لگی وہ سارے راستے پھر مرشد نے دکھائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ورنہ ہند کہاں, سنجر کہاں, کتنے فاصلے, اجنبی علاقے. قربان جاؤں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہنچ گئے تو ذرا دوستو غور کیجئے, جو اللہ کے حضور گیا وہ بھی غنی ہو گیا, جو نبی کے حضور گیا وہ بھی غنی ہو گیا, جو نبی کے حضور گیا وہ بھی غنی ہو گیا. اب اس حد تک تو ہم پہنچ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی غنی کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ غریب نواز کو دیا تو ہے. جب بھیجا ہے تو حضرت سیدنا حسن سنجری معین الملت والدین کو کچھ نہ کچھ تو دیا ہے, دے کر بھیجا ہے نا. اور بات رہی غریب نواز کی تو ہر بندے کا ایک اپنا زاویہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ آپ نے آ کر اپنا آستان کھولا, آستانے کے اندر لنگر خانہ تھا, صبح بھی کھانا ملتا تھا, شام بھی کھانا ملتا تھا, غریبوں کا وہاں پیٹ بھرتا تھا تو اس لیے غریب نواز کہا جاتا ہے. کسی نے کہا کہ غریب نواز اس لیے کہا جاتا ہے کہ غریب کی زمین واپس دلوا دی تو غریب نواز کہا جانے لگا. کسی نے کہا کہ جناب والا ایک آدمی نے جا کر آپ کے حضور آپ کو پکار کر کہا کہ غربت نے مجھ پر ڈیرے جما لیے ہیں, میں اس غربت کی لکیر سے نکل نہیں پا رہا, حضور کچھ کرم کر دیجئے. آپ نے خواب میں آ کر 6 روٹیوں کا تحفہ عنایت فرمایا. اس کے بعد اس بندے کے گھر میں کبھی بھوک آئی ہی نہیں, محتاجی اس کے گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی. تو اس لیے آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے. یہ عقیدتوں کے یہ سارے الفاظ اپنی جگہ پر ہیں. حضور کھلاتے بھی تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لنگر صبح و شام چلتا تھا, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. حاکم وقت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس کو حقوق کی ادائیگی کے لیے آپ نے کہا, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. حاکم سے غریبوں کے حقوق دلوائے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. آپ اپنی زندگی گزار کر مزار اقدس میں چلے گئے, اس کے بعد بھی حاجت روائیاں کر رہے ہیں اور کر رہے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بھی آپ کی غریب نوازی ہے, لیکن یہ اپنی محبت عقیدت سب اپنی جگہ پر. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس لفظ پر کبھی اعتراض ہی نہ رہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لفظ پر کبھی اعتراض ہی نہ رہے. تو اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں مدینہ چلنا پڑے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ہم پوچھ لیتے ہیں لجپال آپ ہی بتا دیجئے کہ غریب کسے کہتے ہیں, سبحان اللہ, سبحان. آپ ہی بتا دیجئے غریب کسے کہتے ہیں. دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لگا ہوا ہے, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. قریب نے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح مسکین کسے کہتے ہیں, سبحان اللہ. بتاؤ تو صحیح مسکین کسے کہتے ہیں, غریب کسے کہتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم غریب اسے کہتے ہیں من لا درہم ولا دینارا, جس کے پاس پیسہ نہ ہو. آج بھی غریب اسی کو کہا جاتا ہے, آج بھی غریب اسی کو کہا جاتا ہے. صحابہ سے حضور نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ غریب کسے کہتے ہیں. یہ میرے خیال میں کوئی اتنا بڑا سوال تو نہیں تھا کہ حضور اتنا کچھ جانتے تھے, نہیں جانتے تو صرف یہ نہیں جانتے تھے کہ غریب کسے کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج آپ کسی چھوٹے سے بچے کو پکڑ کے پوچھیں کہ بیٹا بتاؤ غریب کسے کہتے ہیں, وہ بھی یہی کہے گا کہ اس کے پہننے کا نہ ہو, اڑنا بچھونا نہ ہو, مکان اچھا نہ ہو,
ایک وقت کا ہو تو دوسرے کا نہ ہو، دوسرے کا مل جائے تو اگلے دن فاقہ ہو، بس وہ گزر بدل اس کی مشکل سے ہوتی ہو، ہم تو اسے غریب کہتے ہیں۔ تو صحابہ جانتے تھے، حضور نہیں جانتے تھے۔ صحابہ جانتے تھے، حضور نہیں جانتے تھے۔ حد ہو گئی ہے۔ بہرحال پوچھوا کہ ان کی زبان سے جواب لے کے پھر کچھ بتانا مقصود تھا۔ صحابہ نے وہی عرض کر دیا، یا رسول اللہ، جس کے پاس نہ ہو زندگی گزارنے کی سہولیات، نہ ہو ضرورت زندگی اس کے پاس نہ ہو، تو ہم تو اسے غریب کہتے ہیں۔ میرے لجپال نے فرمایا، میں تو نہیں کہتا اسے غریب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غریب اسے تھوڑی کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، پھر آپ بتائیے غریب کسے کہتے ہیں؟ فرمایا، میرے نزدیک غریب اسے کہتے ہیں، اگر میری زبان سے سننا چاہتے ہو، کہ جو کل قیامت کے دن میدان محشر میں آئے، اس کے پاس نیکیاں ہوں، اللہ اللہ، نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج ہو، عمرے ہوں، صدقات خیرات ہوں، نیکیوں کے ڈھیر لے کر آئے، لیکن آئے اس حال میں قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا، اس کے ساتھ لوگوں کی بھیڑ ہوئے، کسی کو گالی دی ہو، کسی کا مال کھایا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کو تہمت لگائی ہو، کسی کے اوپر برائی کا الزام دیا ہو، اس حال میں آئے گا کہ لوگ اس سے اپنے حقوق کی تلافی چاہ رہے ہوں گے، اپنے حقوق کا تقاضا کر رہے ہوں گے کہ تو نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، آج ہم اس ظلم کا بدلہ تجھ سے لیں گے، تو نے ہمارا مال کھایا تھا، ہم اس مال کی واپسی کا تجھ سے تقاضا کریں گے۔ تو یہ دنیا کی تو عدالت نہیں ہوگی کہ ایسے آسانی سے چھٹکارا ہو جائے، میرے خدا کی عدالت ہوگی۔ کس کی؟ اللہ، میرے خدا کی عدالت ہوگی۔ جب اللہ کی عدالت میں وہ بندہ اس حال میں پہنچے گا کہ نیکیوں کا ڈھیر اس کے پاس ہوگا، اور ساتھ میں کچھ حقوق حاصل کرنے والے لوگ بھی ہوں گے، وہ اپنے حقوق کا تقاضا کرنے والے بھی موجود ہوں گے، تو رب کائنات کے حضور جب مقدمہ چلے گا، ایک بندہ کھڑا ہوگا، تیرا کیا معاملہ ہے؟ میرے پاک پروردگار، اس نے مجھے گالیاں بکی تھی، 4 بندے کھڑے ہوئے تھے، میں شریف آدمی تھا، عزت دار آدمی تھا، اس نے 4 بندوں کے سامنے میری بے عزتی کی تھی، میں خاموش رہا، خاموشی سے واپس ہٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ ایسا ہے، خاموش ہو جائے گا۔ میرے رب فرشتوں کو حکم دے گا کہ اب اس کا بدلہ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ تم اس کی نیکیاں لے کر اس بندے کو دے دو۔ اس کی نیکیاں دی جائیں گی، جس کو گالیاں بکی گئی ہوں گی وہ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ دوسرا بندہ آئے گا، پاک پروردگار، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اس بندے نے مجھے تہمت لگائی تھی کہ اس نے بدکاری کی ہے، اس نے یہ غلط کام کیا ہے، اس نے چوری کی ہے، یہ ڈکیتی میں ملوث ہے، اس نے قتل کیا ہے، یہ میرے اوپر الزام لگایا گیا تھا، حالانکہ میں نے یہ کام کیا نہیں تھے۔ میرا پاک پروردگار فرمائے گا ایسا ہی ہے، بندہ خاموش ہو جائے گا۔ حکم ہوگا کہ ایسا کرو، اس کی نیکیاں اٹھا کر اس بندے کو دے دو کہ اس کے اوپر الزام لگایا گیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کی نیکیاں کیا ہوں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ جب نیکیاں ختم ہوں گی، لیکن ابھی کچھ قرض خواہ باقی ہے، ابھی کچھ قرض خواہ باقی ہے، ابھی وہ موجود ہیں، آگے بڑھے گا، جی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ پاک پروردگار، اس نے مجھے ناحق قتل کر دیا تھا، کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی، اس نے مجھے جان سے مار دیا۔ پروردگار فرمائے گا ایسا ہی ہے، تو نے اس کو قتل کیا، خاموش ہو جائے گا۔ میرے رب فرمائے گا فرشتوں، نیکیاں تو اس کی ہوگی ختم، لیکن اس کا بدلہ تو ملنا ہے نا۔ اب کیا کیا جائے؟ یہ کرو کہ تم اس مقتول کے گناہوں کو اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دو، مقتول کے گناہوں کو اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ حضور والا، اسی طریقے سے جو دوسرے لوگ ہوں گے اس کے گناہوں کو اٹھا کر اس بندے کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ آیا کس حال میں تھا؟ نیکیوں کا ڈھیر تھا۔ جب آیا تھا بارگاہ خدا بندی میں حساب کے لیے، نیکیوں کا ڈھیر تھا۔ اب جب کہ حساب ہو چکا تو اب گناہوں کا ڈھیر ہے۔ اب گناہوں کا ڈھیر لے کر وہ خائب و خاسر اور نامراد ہو گیا۔
تو صحابہ نے تو عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس گاڑی اور بنگلہ نہ ہو۔ میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے نزدیک غریب اسے کہا جاتا ہے جو نیکیاں لے کر آئے، نیکیاں کھو بیٹھے، گناہ واپس لے لیں، نیکیاں گوا بیٹھے، گناہ اس کے کھاتے میں آ جائیں۔ دوستو یہاں پہ تھوڑا سا ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بندہ تھا تو ایماندار نا یا کافر تھا؟ ایماندار۔ نیکیاں ایمان والے کے پاس ہی ہوتی ہیں، کافر کے پاس تو نہیں ہوتی۔ کافر نماز نہیں پڑھتا، کافر روزہ بھی نہیں رکھتا، کافر حج بھی نہیں کرتا، عمرہ بھی نہیں کرتا، صدقہ خیرات بھی نہیں کرتا، اس کے پاس کہاں سے نیکیاں آتی ہیں؟ اس کے پاس تو گناہ ہی گناہ ہوتے ہیں۔ آج یہ جو بندہ کھڑا ہے دربار خدا بندی میں، یہ ایمان والا تھا، یہ مومن تھا، یہ نیکیاں ڈھیر لے کر آیا تھا، لیکن ساتھ میں کچھ ایسے لوگ بھی لایا تھا جو اس سے کچھ تقاضا کر رہے تھے۔ جب ان کے حق ادا کیے گئے، حقوق ادائیگی کے بعد اب اس کی نیکیوں کی جگہ گناہوں کا ڈھیر اس کے پاس آ گیا۔ میرے حبیب نے فرمایا ہے کہ میں اس کو کیا کہتا ہوں؟ کیا کہتا ہوں؟ غریب کہتا ہوں۔ میرے نزدیک وہ مسکین ہے تو ذرا تصور کیجئے، یہ تھا بھی ایمان والا، جب آیا تھا تو نیکیوں کی ڈھیر لے کے آیا تھا۔ تھوڑا سا تصور کیجئے، اعتراض کرنے والے دوست، جس لفظ سے مجھے چڑ ہوتی ہے، ایک لمحے کے لیے غور تو کر، یہ جو معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ نے ہند کے اندر جا کر 90 لاکھ کو نوازا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 90 لاکھ کو نوازا ہے۔ ان کے دامن میں کیا تھا؟ ان کے پاس کتنی نمازیں تھیں، ان کے پاس کتنے روزے تھے، ان کے پاس کتنے حج اور عمرے تھے، وہ کتنے ایک صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ حضور وہاں تو کچھ تھا، یہاں تو تھا ہی کچھ نہیں۔ حضور وہاں تو کچھ تھا، اس کو غریب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ تھا اور گوا بیٹھا، انہیں کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غریب سے کوئی اور بھی نیچے لفظ ہوتا، غریب سے کوئی اور بھی نیچے لفظ ہوتا تو وہ لفظ لگانا چاہیے تھا۔ غریب لفظ تو پھر بھی وہ ہے کہ جس کے پاس بہت کچھ ہو وہ کما بیٹھے، وہ تو 90 لاکھ وہ تھے جن کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، اور جن کے پاس تھا ہی کچھ نہیں معین الدین نے ان 90 لاکھ کو عطا کر دیا۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ میں نبی کے فرمان کی روشنی میں اس کو غریب نواز کہوں کہ نہ کہوں؟ میں نبی کے فرمان کی روشنی میں اس کو غریب نواز کہوں کہ نہ ہوں؟ آج تم یہ کہتے ہو کہ کھلاتا بھی اللہ ہے، پلاتا بھی اللہ ہے، پہناتا بھی اللہ ہے، کوئی شک نہیں، کھلا بھی وہی رہا ہے، پلا بھی کوئی رہا ہے۔ اگر کسی ہوٹل سے کھلا دو اس کی مرضی، کسی کے اوقات سے کھلا دو اس کی مرضی، کسی کے آستانے سے کھلا دو اس کی مرضی، کسی کو سڑک کے کنارے بٹھا کے کھلوا دو اس کی مرضی، وہ کسی کے ہاتھ سے کھلوا دو، یہ خود اتروا کے کھلا دے، یہ اس کا اپنا سبب ہے، یہ اس کا اپنا کام ہے۔ میں بات کھانے کی کر ہی نہیں رہا، میں تو بات یہ کر رہا ہوں جن کے دامن میں تھا کچھ نہیں، ان تہی دامنوں کے دامن کے اندر جس ہستی نے 90 لاکھ کے دامن کو ایمان کی دولت سے بھر دیا، آج تم بتا دو کہ غریب نواز نہ کہے تو کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر آپ کے کردار کی ایک آخری گزارش کر کے آپ حضرات کے گوشت گزار کر کے گفتگو کو ختم کرتا سبحان ہوں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ نفلی روزہ تھا، جا رہے تھے، رفقا بھی ساتھ تھے، ایک بندے نے کھانا پیش کیا، حضور تناول فرمایا، آپ نے خاموشی سے کھا لیا۔ کیا کیا؟ خاموشی سے کھا لیا۔ خدام بھی خاموش رہے۔ بعد میں آج کی حضور آپ کو روزہ نہیں تھا، سہری ساتھ کھائی تھی نا، آپ کا تو روزہ تھا، کیا آپ بھول گئے تھے؟ فرمایا یاد تھا، بھولا نہیں تھا۔ حضور پھر کیوں کھایا؟ آپ بتا دیتے، منع کر دیتے اس کو۔ فرمایا غریب تھا،
محبت سے لایا سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی عقیدت سے لایا تھا سبحان اللہ بس اس کا دل رکھنے کے لیے میں نے کھا لیا حضور منع کر دیتے کون سی بات تھی فرمایا سنو مجھے بھی پتا ہے میں منع کر سکتا تھا روزہ میں نے رکھا مجھے بھی پتا نہیں ہے عمل میں کر رہا ہوں مجھے اس کا پتا نہیں ہے مجھے پتا ہے میں روزے سے ہوں میں منع بھی کر سکتا ہوں تو حضور ایسا کیوں کیا فرمایا معین الدین نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے تو قضا ہے دل ٹوٹ جائے تو سبحان قضا اللہ روزہ ٹوٹ جائے تو اس کی قضا ہے دل ٹوٹ جائے تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے تو یہ اہل اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اہل اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے میرے کریموں کا آستان جہاں پہ مجھے کچھ دن گزارنے کو ملے الحمدللہ یہ سارا وہیں کا فیض ہے وہاں پڑھتا رہا ہوں حضرت خواجہ فانی فی اللہ عبید اللہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملتان شریف کے اندر یہ بہت قدیمی خانقاہ شریف ہے وہاں کے یہ ماضی قریب کی ہی بات ہے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا آج کل جیسے کنوں کا موسم ہے کسی نے کنوں کا ٹوکرا بھیجا حضرت صاحب کے بارے میں کہ حضور یہ طلباء کے اندر بھی تقسیم کر دیں دربار پر جو رہتے ہیں ان غریبوں فقیروں میں بھی تقسیم کر دیں تو اتفاق کے نماز کے بعد ٹوکرا پیش کیا گیا حضرت صاحب اٹھے آئے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پیر گدی پہ بیٹھا رہے وہ پیر ہوتا ہے پیر اگر اٹھ کے غلاموں کو کھلائے تو وہ بھی پیر ہی ہوتا ہے وہ بھی پیر ہی ہوتا ہے یہ فرض نہیں ہوتا کہ گدی پہ بیٹھا ہے تو اٹھے گا تو اس کی شان میں کمی آ جائے گی حضرت خود اٹھے ٹوکرا اٹھایا ایک ایک بندے کے سامنے لے کر گئے ایک ایک بندے کے سامنے لے کر گئے عجیب سا لگا صدر ہر کسی کی ایک اپنی محبت اور عقیدت ہوتی حضور آپ بیٹھے رہتے ہیں مسلے میں آپ بیٹھے رہتے ایک ایک دن اٹھا کے دیتے جاتے یہ ایسا کیوں کیا کہا ایک تو یہ کہ جس بندے نے بھیجا ہے اس اللہ والے نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ حضرت کو یہ پیش کرنا اور حضرت کو عرض کرنا کہ یہ آپ تقسیم فرما دیں سبحان اللہ ایک تو اس نے یہ لفظ ہی ایسا بولے کہ آپ تقسیم فرما دیں اور میری مجبوری تھی کہ میں نے یہ تقسیم کرنا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اٹھا کے ہر ایک کے سامنے ٹوکرا اس لیے لے کے جا رہا تھا کہ انسان ہے نا ہر کسی کا جی چاہتا ہے کہ مجھے بڑا والا دانہ مل جائے مجھے بڑا والا دانہ مل جائے اس کے دل کے اندر اس کے من کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ والا دانہ ملے اور میں بے خیالی میں دوسرا اٹھا کے اس کو دے دیتا تو اس کے دل میں خیال آتا جو مجھے پسند تھا وہ تو ملا ہی نہیں فرمایا میں نے اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے